السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور کہانی پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ وہ کتنی دیر سے ٹیبل کیلنڈر کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہی تھی۔ یہ سال بھی گزر گیا، کسی کے لیے بہت تیز اور کسی کے لیے بہت دھیرے دھیرے۔ آج دسمبر کی 29 تاریخ تھی، صرف 2 دن رہ گئے تھے سال ختم ہونے میں، اور پھر اس کے بعد ایک نیا سال، نئی تاریخ، نیا کیلنڈر، نیا سورج۔ واقعی کیا واقعی نیا سورج، یا وہی ہزاروں سال سے طلوع ہونے والا جو ہر روز دنیا اور اس کے باسیوں کے نئے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا ہے؟ انہوں نے ہاتھ سے کیلنڈر کو واپس میز پہ رکھا اور اپنی سوچوں کو دوسری طرف مبذول کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن یہ سوچیں آ کے پھر وہیں ٹھہر گئیں۔ پھر ان کی نظر ایک طرف رکھ کے ٹیلی فون پہ جم گئی۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے ظفر اور عامر کے فون آئے ہوئے؟ انہوں نے پھر دل ہی دل میں حساب کتاب کرنا شروع کیا۔ شاید 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دل ہیر پھیر کر وہیں آ جاتا۔ آپا جی کھانا کھا لیں، میں نے میز پہ لگا دیا ہے۔ سغرا کی آواز نے انہیں سوچوں سے کھینچا۔ ہاں کیا کہہ رہی ہو؟ کھانا کھا لیجیے، اس نے اپنی بات دہرائی۔ نہیں بھوک نہیں مجھے۔ کیوں نہیں بھوک؟ میں نے کہا نا سغرا کے۔ آپا جی کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اور رزق کو انتظار نہیں کرواتے۔ اچھا میں بھی تھوڑی دیر بعد کھا لوں گی، وہ بے چارگی سے بولی۔ لیجیے، عشاء ہوئے بھی کتنی دیر ہو گئی اور آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ ہائے عشاء ہو گئی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں، آپ کب سے تو ظفری بھیا کے کمرے میں بیٹھی ہیں۔ اچھا۔ وہ ایک دم ہی چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آئیے پہلے کھانا کھا لیں، پھر نماز پڑھ کے تانیہ بی بی سے بات کر لیجیے گا۔ سغرا نے ان کی چھوٹی بیٹی کا نام لیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ آج ساجدہ بیگم کو اپنے بچوں کی یاد بڑی شدت سے آ رہی ہے، جبھی تو وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں بیٹھی ہیں۔ پھر وہ اس کے اصرار پر اٹھ کر میز تک آ گئی۔ انہوں نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا مٹر قیمہ نکالا اور بے دلی سے کھانا کھانے لگی۔ آپا جی یاد ہے مٹر قیمہ؟ عامر بھیا کتنے شوق سے کھاتے تھے۔ اس نے جان پوچھ کر عامر کا قصہ چھیڑا۔ ہاں، وہ مسکرا دی۔ عامر کو مٹر قیمہ بہت پسند تھا، وہ اکثر مجھ سے فرمائش کر کے پکواتا۔ تو جی آپ پکاتی ہی اتنے مزے کا ہو، سغرا جلدی سے بولی۔ اور یاد ہے ظفری کو اتنی ہی چڑ تھی مٹر قیمے سے، اس کو ہری مرچ اور قیمہ بھاتا تھا، پھر میں اس دن دونوں ہی پسند کا پکا دیتی۔ ساجدہ بیگم اب ہنس رہی تھی۔ وہ لقمے جو بے دلی سے منہ میں جا رہے تھے اب بچوں کا ذکر کر کے شوق سے کھا رہی تھی، اور سغرا نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور تانیہ باجی کو میٹھا بہت پسند تھا نا؟ اس نے سلاد ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تانیہ بچپن سے ہی روز کچھ نہ کچھ فرمائش کرتی، کبھی کھیر تو کبھی کسٹرڈ، اور سردیوں میں تو گاجر کے حلوے کے بغیر رہتی ہی نہ تھی۔ انہوں نے پلیٹ سے پیاز اور کھیرا اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر اسی طرح بچوں کی باتیں کرتے ہوئے کھانا تمام ہوا۔ پھر وہ عشاء کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج نماز کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر ان کو نیند آئی تھی۔ فجر میں بھی آنکھ نہ کھلی اور اب جانے کیا ٹائم ہو گیا تھا۔ دھوپ دیواروں پر آ چکی تھی۔ وہ جب کمرے سے باہر آئی تو سغرا اپنے معمول کے کام نمٹا رہی تھی۔ ان کو دیکھ کے وہ ناشتہ میز پہ رکھنے لگی۔ سغرا آج تم نے بھی نہ اٹھایا؟ آپ کو رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی ہوگی، میں نے فجر میں آپ کو آواز دی تھی، آپ نے مجھے اچھا کہا تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، پھر شاید دوبارہ آنکھ لگ گئی ہوگی۔ اس نے پورا تجزیہ کر دیا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ یہ سلائس تو لینا، اس نے ان کے آگے رکھتے ہوئے سلائس کی طرف اشارہ کیا۔ بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کے کہنے پہ وہ مشکل ایک سلائس چائے کے ساتھ اتارا اور پھر اخبار دیکھنے لگی۔ ناشتے کے بعد وہ ایک تفصیلی نظر ضرور اخبار پہ ڈالتی۔ کیا پکاؤں آپا جی آج؟ سغرا پھر پوچھ رہی تھی۔ جو دل چاہے پکا لو، ہمارا تمہارا کھانا ہی کیا ہے؟ وہ استزائیہ ہنس کے بولی۔ پھر بھی آپا جی آپ جو کہو۔ ارے میں کیا کہوں، جو بھی سبزی فریج میں رکھی ہے وہی بنا لو، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ سغرا ان کے پاس پچھلے کئی برس سے تھی۔
बच्चे छोटे थे तो वो कपड़े बर्तन धोकर चली जाती थी, बाकी काम वो खुद ही करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चियां बड़ी हो गई तो वो हाथ बटा देती। उसके बाद फिर दोनों बेटियां ही काम करती और साजिदा बेगम छोटा मोटा काम ही समेट देती। जब एक एक करके दोनों बेटियां रुखसत हो गईं और बेटे भी शादी होकर एक अमेरिका और दूसरा दुबई जा बसा, उसी तरह तानिया की शादी हैदराबाद में हुई। सवेरा अगरचे इसी शहर में ब्याही गई थी, लेकिन 2 साल पहले उसके मियाँ का भी पिंडी तबादला हो गया था और वो भी परदेश सुधारी, और इस तरह साजिदा बेगम अकेली हो गई। जब तक मियाँ जिंदा थे उन्हें अकेलापन महसूस न हुआ, अगरचे बच्चों की कमी और उनके दूर देश जा बसने की वजह से वो बहुत दिल गिरफ्ता रहती, लेकिन मियाँ की तसल्ली और सहारा उन्हें मायूसी से बचाता। लेकिन 5 साल पहले ज़िया साहब के इंतकाल के बाद तो ये तन्हाई उन्हें काट खाने को दौड़ती। जब भी बच्चों के कहने पे उन्होंने अपनी पुरानी मुलाजमा सुगरा को मुस्तकिल अपने पास रख लिया था। वो भी अकेली हालात की सताई हुई थी। एक ही बेटी थी जो शादी के बाद गांव में रहती। मियाँ ने दूसरी शादी कर ली थी, लिहाजा वो भी बगैर किसी हीलो हुज्जत के उनके साथ रहने लगी, और सबसे बढ़कर इतना अरसा साथ रहने की वजह से वो गज़ब की मिजाज शनास बन चुकी थी। कब वो क्या चाहती हैं वो बगैर कहे समझ लेती। उसके साथ रहने से बेटियां भी ख़ास तौर पर पुरसकून हो गई, क्योंकि माँ की तन्हाई की वजह से वो बड़ी फिक्रमंद रहती थी। बच्चों से वो फ़ोन पे बात करती, लेकिन फिर भी अक्सर उनकी याद आंखों को नम कर देती। दोनों बेटियां तो अपने शोहरों की नौकरी की वजह से मजबूर थी, दूसरी तरफ बेटे भी सिर्फ जल्द आने की आस ही दिलाते। उन्होंने जफरी को कितना ही कहा कि तुम वापस अपना तबादला यहाँ करवा लो, लेकिन वो भी दुबई की चमक धमक को माँ पर फोकियत देता। फिर वो भी थक हार के खामोश हो गई। दोनों बेटे भी रकम भेज के मुतमईन हो जाते, लेकिन ये रकम उनका मुतबादिल नहीं हो सकती थी। ये कौन उन्हें समझाता। अब तो दोनों की मसरूफियत इतनी बढ़ चुकी थी कि फ़ोन किए भी कई कई दिन हो जाते, और वो उनकी तस्वीरों से ही दिल बहला लेती। आज 1 जनवरी थी, नए साल का आगाज़, नए साल की नई सुबह। कितने ही आंसू उन्होंने चुपके से दुपट्टे से साफ किए थे। आपा जी नाश्ता कर ले। वो तस्बीह पढ़ रही थी तो सुगरा ने उन्हें आवाज़ दी। उन्होंने जवाब दिया और तस्बीह मुकम्मल करके कितनी ही देर दुआ मांगती रही। फिर चेहरे पे हाथ फेर के आंखें साफ करके वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चाय के घूंट भरने लगी। सुगरा ने उनके बगैर कहीं अखबार ला के रख दिया, लेकिन उन्होंने ना उठाया। आज फिर दिल बहुत उदास था। वो चाय खत्म करके उठ गई और फिर कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, वरना ये वक्त तो वो लाउंज में अखबार पढ़ते और सुगरा से बातचीत करते गुजारती, और पकाने में भी थोड़ी बहुत मदद करवा देती। आपा जी क्या हुआ? सुगरा ने खिलाफ मामूल उनको जाते देखकर सवाल किया। बस सुगरा, कुछ तबीयत ठीक नहीं, मैं कमरे में जा रही हूँ, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। खैरियत, कैसी तबीयत है? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस कुछ सुस्ती छाई हुई है, वो बोली और कमरे की तरफ बढ़ गई। और फिर वो कमरे में तो चली गई, लेकिन उन्हें घर में आज खुटर पुटर की आवाज़ें मामूल से ज़्यादा आ रही थी। सुगरा भी उन्हें कुछ मसरूफ़ मसरूफ़ लगी, लेकिन वो खुद बेजार थी तो कुछ ना पूछा। सुगरा की आवाज़ आ रही थी, वो सफाई करने वाली लड़की से बहस कर रही थी। हो सकता है वो आज हफ्तावार सफाई करवा रही हो, उन्होंने सोचा और आंखें मूंद ली। वो अपनी आरामदेह कुर्सी पे बैठी थी और मायूस कुन सोचे उन पर डेरा जमा रही थी। क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का? अगर मर भी जाऊं तो भी औलाद पास नहीं, कंधा देने को भी बेटे ना होंगे। वो सख्त आज़र्दा हो रही थी। आज तबीयत गिरी गिरी लग रही थी, वरना वो सुगरा के साथ किचन में कुछ ना कुछ करती रहती। वो वक्त भी था जब बच्चे छोटे थे और उनको मिनट भर की फुर्सत न मिलती, और कहाँ अब फुर्सत ही फुर्सत। और यही सब सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। हल्के हल्के शोर से उनकी आंख खुली थी। पहले तो वो खाली उस जहनी से सुनती रही, फिर ये शोर बढ़ने लगा था। किसी औरत की तेज तेज बोलने की आवाज़, फिर बच्चों की आवाज़ें। वो चौंक गई। कौन है? उनके बे आवाज़ लब हिले। दिल खुशनुमा हुआ, लेकिन किसी ने अपने आने की इतला तो न दी थी। वो अभी यही सोच रही थी कि आहिस्तगी से दरवाज़ा खुला। उन्होंने ज़रा सी गर्दन मोड़ी और फिर उनकी आंखें बेयकीनी से आने वाले को देख रही थी। तानिया! उनके मुंह से मुसरत भरी आवाज़ निकली और तानिया दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। अस्सलामुअलैकुम।
ارد گرد بچے کھڑے نانی کو سلام کر رہے تھے۔ تب انہوں نے تانیہ کو چھوڑ کر بچوں کو لپٹا کر انہیں پیار کیا۔ یہ تم اچانک کیسے؟ اطلاع بھی نہیں تھی؟ وہ ہنس رہی تھی، خوشی کے مارے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بس امی، ایک دم ہی ہم نے پروگرام بنایا، کتنے ہی مہینے گزر گئے تھے، سوچا آج چلنا چاہیے، نیا سال امی کے ساتھ۔ وہ مسکرائی۔ رہنے آئی ہو نا؟ انہوں نے فوراً ہی اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ جی جی بالکل، آپ بے فکر رہے، کل جاؤں گی، آج سارا دن یہی ہوں۔ کل؟ بس؟ وہ ایک دم ہی چپ ہو گئی۔ امی پھر انشاءاللہ جلد ہی آؤں گی، میں بھی اور سویرا ابھی بھی، اس نے تسلی دی۔ سردیوں کی چھٹیاں بھی تم دونوں نے یوں ہی نکال دی، ماں نے شکوہ کیا۔ امی آپ کو بتا تو تھا کیسی مجبوری تھی، سسرال میں جیٹھ کے گھر شادی تھی، آپ ہی بتائیں کیسے آتی۔ وہ اپنی مجبوری بتا رہی تھی۔ تم تو قریب ہو تو اتنا کہہ بھی دیتی ہوں، ادھر سویرا کو دیکھو، 6 مہینے ہو گئے وہ شکایت نامہ کھول چکی تھی۔ وہ بھی کیا کریں، ان کے بچوں کی ہی اتنی طبیعت خراب تھی، چھوٹا تو 4 دن ہسپتال رہ کے آیا، اب ایسی حالت میں اسے لے کے کیا سفر کرتی۔ وہ ان سے لاڑ سے لپٹ گئی تھی، یوں ہی لگے لگے بولی۔ تانیہ چونکہ چاروں بچوں میں چھوٹی تھی لہٰذا وہ لاڑ بھی بہت کرتی اور امی اس کی سنتی بھی تھی، لیکن وہ ابھی مطمئن نہ ہوئی تھی۔ چلو بچوں آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنایا ہے، آؤ تانیہ بیٹی، سردی ہو رہی ہے، پہلے سوپ پی لو۔ سغرا سب کو بلا رہی تھی۔ آئیے نا امی۔ تانیہ نے امی کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے آئی، وہ بھی کشاں کشاں چلی آئی۔ سغرا خالہ، سوپ بھی بہت مزیدار ہے، تانیہ کی چھوٹی بیٹی چہکی اور سب نے ہی اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد تو سغرا نے کچن میں گھس کر جو کھانے کی تیاری شروع کی اور امی اور تانیہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی۔ کتنی باتیں تھی تانیہ کے پاس امی کو سنانے کے لیے۔ تب امی نے کہا، ارے ایک فون ہی کر دیتی ہیں اپنے آنے کا، میں کچھ تمہارے اور سہیل میاں کی پسند کا ہی تیار کر لیتی۔ چھوڑے امی آپ، اب کیا میں آپ کو آنے سے پہلے کچن میں گھسا دیتی، اور ویسے بھی سہیل کے کوئی نخرے نہیں ہیں، وہ تو آپ کے ہاتھ کی ہر چیز شوق سے کھا لیتے ہیں، اپنے دوست سے ملنے گئے ہوئے ہیں، کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ دوپہر کے کھانے پر سغرا نے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا، امی کی ساری طبیعت کی گراوٹ، کسل مندی کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھی، اور شاید اسی خوشی کی زیادتی میں انہوں نے غور نہیں کیا کہ سغرا نے اتنے مختصر وقت میں اتنا کچھ کیسے تیار کر لیا تھا، جبکہ پہلے سے کوئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا، اور پھر وہ سارا وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ ظفری، عامر، سویرا سب کے فون آئے تھے نئے سال کی مبارک دینے، امی بہت مگن تھی۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن پتہ ہی نہ چلا تانیہ اور بچوں کے ساتھ کیسے گھر میں رونق اتر آئی تھی۔ ساجدہ بیگم الگ حشاش بشاش نظر آ رہی تھی، شاید بچوں کے آنے کی خوشی ہوتی ہی ایسی ہے۔ کتنے دن کے بعد اس گھر میں رونق اتری تھی، اور یہ سب سغرا خالہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا تھا۔ تانیہ بہت مشکور تھی۔ خالہ، آپ جو کچھ ہماری ماں کے لیے کر رہی ہیں اس کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جانے سے پہلے تانیہ کچن میں سغرا کے ہاتھ پکڑے کہہ رہی تھی، امی بچوں کے ساتھ مصروف تھی، لہٰذا تانیہ نے موقع جان کر سغرا کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اسی نے فون کر کے ساجدہ بیگم کی طبیعت اور اداسی کا کہہ کر اس سے آنے کی درخواست کی تھی، ورنہ وہ تو گھر اور بچوں کی مصروفیت میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ سغرا کا فون سن کر ہی اس نے سہیل کو چلنے پہ راضی کیا تھا، اور یوں وہ بہت سے کام آگے پیچھے کر کے گھر سے نکلی تھی۔ بیٹی مجھے شرمندہ نہ کرو۔ شرمندہ تو ہم ہیں جو اپنی ماں کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ نہ بیٹی ایسے نہ کہو، بس تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی ماں کے لیے مہینے میں ایک دفعہ ضرور آ جایا کرو، اور تو میں کسی سے نہیں کہہ سکتی، تم ذرا قریب ہو تو بس اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں۔ جی خالہ، میں پوری کوشش کروں گی، فون تو ضرور ہی ہر تیسرے چوتھے روز تم دونوں بہنیں کر لیا کرو، اور ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے بھی کہو کہ وہ بھی ہفتے میں ضرور ماں کی خیر خیریت لے لیا کریں، مجھ سے ان کی یہ اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ جی خالہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی اور کچن سے باہر آ گئی، اور پھر اپنی چیزیں بیگ میں رکھنے لگی۔ امی نے مختلف قسم کے لوازمات اس کے ساتھ کر دیے تھے، امی اس کے لیے مختلف ڈبے پیک کر رہی تھی، اور وہیں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے تانیہ کی نگاہوں کے سامنے سے زمانے گزر گئے تھے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب امی یعنی ساجدہ بیگم پہ بھرپور جوانی چڑھ کے آئی تھی،
تانیہ نے تو جب ہوش سنبھالا اسے تب بھی اپنی ماں کو تر و تازہ اور جوان ہی دیکھا۔ اس کے امی ابو کی جوڑی مثالی تھی، پورے خاندان میں ان کی محبت کی مثالیں دی جاتی تھی۔ امی تو شوہر کے ساتھ ساتھ بچوں پہ بھی جان فدا کرتی تھی، ظاہر ہے ماں تھی۔ اسے یاد تھا وہ وقت جب وہ چاروں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے اور ہر وقت امی کی ناک میں دم کیے رکھتے تھے۔ ایک پل کو بھی امی کی زندگی میں آرام، سکون یا فراغت نہ تھی۔ پہلے ان سب کی اسکول لائف، جس میں امی نے ایک کو تیار کر کے بھیجنا ہے، دوسرے کو بھیجنا ہے، اور پھر ان سب کی واپسی، دوپہر کا کھانا، ٹیوشن کا ٹائم۔ ٹیوشن بھی امی انہیں زیادہ تر خود ہی دیا کرتی تھی۔ ان کی پڑھائی میں جو بھی کامیابیاں انہوں نے سمیٹی، سب میں امی کا ہی ہاتھ تھا۔ اسے یاد تھا وہ دن بھی جب ابو کے ایک دوست نے اپنا ایک انگلش میڈیم اسکول بنایا تھا اور امی کو پرنسپل کی جاب آفر کی تھی۔ امی اپنے زمانے کی گریجویٹ تھی اور بہت ہی پر اثر شخصیت کی مالک بھی تھی، سو انہوں نے پرزور طریقے سے امی کو قائل کرنا چاہا تھا۔ انکل حشام نے امی کو کہا تھا، بھابھی آج اپنے بچوں کے لیے آپ اپنا مستقبل خراب کر رہی ہیں، کل کوئی بچے جب بڑے ہوں گے نا تو اپنا مستقبل بنائیں گے، آپ کا نہیں سوچیں گے، آپ اپنا خود سوچئے۔ آج آپ کا اپنا ایک سوشل سرکل ہوگا، آپ ایک اسکول کی، ایک ادارے کی پرنسپل کی حیثیت سے نوکری کریں گی، آپ مصروف رہیں گی بھابھی۔ بلکہ یقین مانیے جو خواتین اس طرح کسی نہ کسی نوکری میں مصروف رہتی ہیں نا، ان کی آخری عمر بھی بہت پرسکون رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی نہ کوئی کولیگ ملنے آ ہی جایا کرتا ہے۔ میرا تو یہی تجربہ ہے بھابھی کہ جن ماں باپ نے اپنی جوانیاں بچوں کے پیچھے برباد کر دی ہے نا، کچھ نہیں کیا، اپنے بارے میں نہیں سوچا، بڑھاپے میں اولادیں تو اڑ گئیں، وہ اکیلے ہی الزائمر، ڈیمنشیا اور جانے کن کن بیماریوں کا شکار پڑے زندگی کے دن گن گن کے گزار رہے ہیں۔ بھابھی آپ اپنے مستقبل کا بھی سوچئے، اولاد بھی بس ایک وقت تک ہی، جب تک ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ان کے ساتھ رہتی ہے۔ لیکن حشام انکل کا تمام لیکچر سننے کے بعد بھی امی نے سادہ سے انداز میں یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ چاروں بچے اہم تعلیمی مدارج سے گزر رہے ہیں، اگر میں نے تھوڑی بھی اپنی توجہ گھر سے ہٹائی تو ان کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے زندگی کے کسی بھی میدان میں ناکام ہوں۔ اور بس پھر امی نے اپنے مستقبل کے کسی بھی فیصلے کو ایک طرف رکھ کے بچوں کے مستقبل کا سوچا۔ وہ چاروں بہن بھائی بھی ایک کے بعد ایک شاندار نتائج کے ساتھ تعلیمی مدارج طے کرتے گئے۔ پھر شادیوں کے مرحلے آئے، عامر بھائی، ظفری بھائی، سویرا آپی، سب کی شادیاں امی نے بھرپور طریقے سے کی، کسی شے کی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ ابا بھی زندہ تھے تو جیسے گھر میں رونق کا سما رہتا تھا۔ ان سب کی شادیوں کے بعد بھی امی فارغ نہیں ہوئی تھیں کہ اپنے لیے ایک پل بھی نکال پاتی، بلکہ ابھی بھی انہوں نے پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ وہ تو بیٹیاں تھیں، مجبور تھی بیاہ کر اگلے گھر جانے کو، لیکن امی کے لیے تکلیف دہ سفر تب شروع ہوا جب ظفری بھائی اور عامر بھائی نے بیرون ملک سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا تب ابا بھی حیات تھے جب ایک روز دونوں بھائیوں نے ان کی موجودگی میں ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ سنایا تھا۔ ابا نے بھی بس اتنا ہی کہا تھا، یہاں کس چیز کی کمی ہے بیٹا؟ کمی تو کسی شے کی نہیں ابا، لیکن ہم اپنے بچوں کو اپنے سے زیادہ اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ ابا خاموش ہو گئے تھے، امی البتہ کافی پریشان رہی تھی، لیکن ظفری بھائی اور عامر بھائی نے انہیں یہ کہہ کے تسلی دی تھی کہ وہ اپنی جوانی کے چند سال ہی بیرون ملک لگا کر کچھ اچھا سرمایہ جمع کر کے وطن واپس آ جائیں گے تاکہ اپنے کاروبار جما سکیں اور پھر باقی وقت اپنے والدین کے ساتھ ہی گزاریں گے۔ امی اور ابو کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، اگرچہ وہ دل سے پوری طرح قائل تو نہ ہوئے تھے، لیکن جہاں سوال بچوں کے اچھے مستقبل کا ہو وہاں ماں باپ ہمیشہ ہی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بہنیں تو پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی، اب جب ایک ایک کر کے دونوں بھائی بھی اپنی فیملی سمیت شفٹ ہو گئے تو ہنستا بستا گھر جیسے خاموش ویران اجاڑ ہو گیا۔ امی نے تو اپنی زندگی یوں بھی بچوں کے نام کر دی تھی، اپنی کوئی ذاتی پسند نہ تھی، جو بچے کھاتے وہ پکاتی، جب بچے سوتے وہ سو جاتی، جب بچے جاگتے تو امی جاگ جاتی، اور ان کی اولاد جیسے ان کا ریموٹ کنٹرول بن گئی تھی۔
اور اب اولاد کے چلے جانے سے ان کا سارا سسٹم خراب ہو کے رہ گیا تھا۔ ایسے میں ابو کا ساتھ امی کے لیے بہت قیمتی تھا۔ وہ امی کو حد الامکان مصروف رکھتے، کبھی دونوں باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے، کبھی کسی رشتہ دار کے یہاں۔ ابو کے ہوتے تک امی کو تنہائی کا یہ احساس نہ ہوا تھا جو ابو کے بعد شروع ہوا۔ ابو کے اچانک انتقال کے بعد ان دونوں بہنوں نے بھائیوں پہ بہت زور دیا تھا کہ اب دونوں نہیں تو کوئی ایک امی کے پاس واپس آ جائے، اور اگر واپس نہیں بھی آ سکتا تو کوئی ایک کم از کم امی کو کچھ عرصہ اپنے پاس بلا لے۔ لیکن وہی نا، اولاد آزمائش ہے۔ دونوں بھائی دونوں صورتوں پہ تیار نہ تھے۔ وہ وہاں ویل سیٹلڈ تھے، اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ خوش تھے۔ امی کے لیے ان کے گھر میں جگہ نہیں بنتی تھی۔ ان کا کہنا تھا باہر دنیا میں بہت مصروفیت ہے، یہاں تو بوڑھوں کو ویسے ہی اولڈ ہوم میں کروا دیا جاتا ہے۔ یہاں کی زندگیاں بہت مصروف اور مشینی ہیں، بزرگوں کے لیے نوجوانوں کے پاس وقت ہی نہیں۔ ایسے میں اپنے وطن میں ہی امی کی تنہائی دور کرنے کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کم سے کم انہیں کوئی بھولے بھٹکے رشتے دار، کوئی شناسا، کوئی اپنا دکھائی تو دیتا رہے گا، جبکہ باہر کی دنیا بہت سرد اور مشینی ہے۔ ایسے میں دونوں بہنیں خاموش ہو گئی تھی۔ اب ان کے پاس بھی اپنی ماں کی تنہائی دور کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ تو سغرا ان کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئی تھی، جس کے آنے سے امی کافی حد تک مصروف ہو گئی تھی۔ سغرا کے ساتھ ان کا دل بھی لگ گیا تھا۔ امی اس کے لیے مختلف ڈبے پیک کر کے اسے پکار رہی تھی۔ جب وہ خیالوں کی دنیا سے حال میں آئی، امی کا چمکتا ہوا سرخ و سفید رنگ آج بھی ویسے ہی تھا۔ اگرچہ چہرے پہ جھریاں پڑ گئی تھی، عمر اپنا آپ بتا رہی تھی، لیکن ان جھریوں کے نیچے کبھی کیسی شادابی اور خوبصورتی رہی ہوگی، وہ اپنا آپ بتا رہی تھی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کاش ایسا ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ اپنی امی کے پاس رہتی، ایک پل بھی انہیں تنہا نہ چھوڑتی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، اپنی امی کی بے انتہا لاڈلی۔ آج بھی وہ امی کے ساتھ یوں ہی لاڈ کیا کرتی جیسے چھوٹے بچے۔ اور وہ سوچی تھی بھلا وہ بھائیوں پہ کیسے زور زبردستی کر سکتی ہے، جبکہ وہ اپنی زندگی میں اتنی مجبور ہے۔ کتنی مجبور تھی وہ دونوں بہنیں، چاہتے ہوئے بھی ماں کے قریب نہیں آ سکتی تھی۔ اور کتنے بے حس ہو گئے تھے اس کے بھائی، جو ماں کا وجود ہوتے ہوئے بھی اس کی چھاؤں سے اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ماں کی ممتا تھی جو ان پر نثار ہوئے جاتی، اس کی دعائیں ان کے لیے ہی ہوتی، کسی بھی دنیاوی غرض کے بغیر۔ یہ محبت تو انمول تھی، اور یہی سب سوچتے ہوئے وہ رخت سفر باندھ رہی تھی۔ کاش ہمارے والدین اپنی ساری جوانی، طاقتیں، تمام پسند ناپسند ہمارے نام کرتے ہوئے ایک پل کو ہم سے نظریں چرا کر تھوڑی خود غرضی سے اپنے لیے بھی سوچ لیں، تو شاید ان کا بڑھاپا میری امی کی طرح اولاد ہونے کے باوجود یوں تنہا، اداس اور ویرانہ ہو، بلکہ ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہو، اپنی شخصیت، اپنی پہچان، اپنی پسند ناپسند، اپنے دوست یار، اپنا حلقہ احباب ہو، چند مخلص اور جان نثار کرنے والے دوست احباب ہوں، اپنا ایک حلقہ ہو جو بڑھاپے کے مشکل دور میں ان کے دکھ سکھ کا حقیقی ساتھی بن سکے۔